الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن أدله فهو البعيد الدليل يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وعن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وفي رواية الأخرى وأنا العاقب ليس بعده نبي متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبعظمته وبنصرته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منفصل فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى اسمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضے کے تحت میں بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ مسجد غوثیہ شریف کے تمام مقدس عہدوں پر فائز تمام معتبر و مقتدر حضرات اور رفقاء کا بالخصوص برادر محترم حضرت قبلہ سید السادات حضرت علامہ مولانا سید افتخار شاہ صاحب قبلہ دام برکاتہ العالیہ کا اور ان کے تمام معاملین رفقاء محبین منتصرین اور تمام آپ غیور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہالینڈ کی سرزمین پر اس مبارک و مقدس جگہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی میرے آقا میرے مولا سرکار غوث الثقلین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے نام سے منسوب ہے، اس مسجد شریف میں مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور میری اور آپ کی زندگی کا ایک بڑا سنہرا موقع ہے کہ ہم اللہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت علامہ صاحب مسجد کی جملہ انتظامیہ کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تمامی حضرات جنہوں نے اتنا وقت اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دیا ہے، اللہ اس کا بہترین بدل اور اس کا بہترین ثمر اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اب تک جتنا بھی آپ نے سنا اور جتنا بھی آپ نے محسوس کیا، یہ اس بنیادی سبق کی یاد دہانی تھی اور اس بنیادی سوال کا مبارک اور ضروری جواب آپ نے تک سنا کہ جس پر ہماری نمازیں اور ہمارے کلمے کو نجات ملے گی۔
اور وہ ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی تنہائیوں سے اور قلب کی گہرائیوں سے اور قلب کی اس صداقت کے اصل گوشے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا، اسے قبول کرنا انتہائی سعادت مندی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اس دار الامتحان اور دار الفتن میں موجود ہیں ہم، کیونکہ ظاہر سی بات دنیا دار الفتنہ ہے اور دار الامتحان ہے، ایک وقتی گزرگاہ ہے، یہ آن دا وے ہیں ہم اور اپنے آگے منزل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، مستقل ٹھکانہ ہمارا یہاں پر نہیں ہے۔ جو اس دنیا کو مستقل سمجھا تو سب سے بڑی شیطان کا سب سے پہلا حربہ اس پر اثر کر گیا، اور جس نے اپنے آپ کو فانی جانا اور آگے کی منزل کی بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا، اسے عرش کا سب سے پہلا نور جو اصلی نور ہے اس نے اس کے قلب و جگر کو مستدیر اور روشن کر دیا۔ میرے دوستو، اس دار الامتحان میں اور اس دار الفتنہ میں سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑی سعادت مندی وہ حضور سید عالم کا کلمہ پڑھنا اور کلمہ پڑھ کے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا والہانہ آپ کی تعلیمات کو اپنا کر بھی اور ڈنکے کی چوٹ پر آپ کی عظمتوں کا اظہار کر کے اس کا اظہار کرنا ہے۔ میرے دوستو، مومن کے اوپر جب کلمہ اثر کرتا ہے اور ہر بندہ اس کو اپنی طرف سے اس کا امتحان لے سکتا اور مرنے سے پہلے لینا بھی چاہیے، کیونکہ وقت نزا تو پھر کسی چیز سے رجوع اور کسی چیز سے پیچھے ہٹنا، بیک فٹ پر جانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ اسٹل جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہیں پر فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم بیک فٹ پر جا کر پیچھے قدم اٹھا کر اپنے معاملات کی تجدید کر سکتے ہیں اور اپنے سسٹم کو پرکھ سکتے ہیں کہ کانسیپٹ کیا کلیئر نہیں ہوئے جس کی بنا پر وہ بنیادی روشنی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی جو نماز پیدا کرنا چاہتی ہے، اور جو کلمہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کیا چیز ہے جو اب تک پیدا نہ ہوئی، اور وہ ہے حضور سے والہانہ محبت، کہ جب نام نامی اس میں گرامی آئے اور حضور کے اوصاف اور شان ذکر ہو تو چہرے بشاشیت اور خوشی کی طرف آ جائے، طبیعتوں کے اندر ایک سرور اور ایک لذت اور ایک تسکین کا ایک دور گزر جائے اور چہرے پر اس کی چمک نظر آ جائے اور دل اس سے کشادہ ہو جائے۔ لیکن اگر حضور کے نام پاک اور حضور کی عظمت اور آمینہ کے لال جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت کو سن کر چہرے مرجھا جائے اور ضمیر اور باطن اور دل کے اندر اجنبیت پیدا ہو جائے تو یہ نماز خود اس کے لیے وبال بن جائے گی، یہ کلمہ خود اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اب اسے چاہیے کہ وہ بیک فٹ پر آئے، ایک قدم پیچھے لے کر آئے اور ڈھونڈے کہ نماز میں جو اثر پیدا کرنا تھا وہ پیدا کیوں نہیں، روزے میں جو اثر پیدا کرنا تھا وہ پیدا کیوں نہیں ہوا، داڑھی میں جو اثر پیدا کرنا تھا وہ پیدا کیوں نہیں ہوا، کیونکہ مقصود اور اصل داڑھی نہیں تھی، مقصود اور اصل نماز نہیں تھی، مقصود اور اصل یہ عبادات نہیں تھی، بلکہ اس کے اوپر کا درجہ تھا وہ تعلق مصطفیٰ، جو اس سفر سے آگے تک پہنچنا تھا۔ اگر یہ سارا سسٹم اور یہ سارے بعد کی چیزیں جمع ہو جائیں اور جو اصل سبق ہے وہ نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ ہمیں پھر کسی مولوی نے ٹھگ دیا، کسی کے پاس ہم نے غلط ٹائم گزار دیا ہے، چاہے 6 روزہ گزارا ہو یا 17 سال گزارے ہو، 17 سال گزار کر بھی اماں عائشہ کا ادب نہ آیا، 17 سال بستروں کو گھسیٹتے ہوئے بھی شرق سے مغرب تک گئے، نعت پڑھنے کا ڈھنگ نہ آیا۔ میں کہتا ہوں سارے امامے والوں سے مل جاؤ، 3 دن لگا دو تمہیں عبادت کا ذوق بھی آ جائے گا اور عقیدتوں کی لذتیں بھی مل جائیں۔ لہٰذا اس میں یہ بہت ضروری چیز ہے میرے دوستو، اگر توجہ رکھیں، جو اعتراض کرتا نہیں میں نہیں مانتا، میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب حاضر خادم ہے یہ بھی بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اور بات ہونی چاہیے، بالکل کیا آ رہی ہے اس میں، بالکل بات ہونی چاہیے، لیکن ہم تو ایک مسئلے کو سالو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور مقدمہ یہی ہے جو میرے بھائی نے بھی پڑھا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصول اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ میں قرآن سنت کا مزاج
اس کا سبق، اس کا نچوڑ اور اس پیغام کی سے جو بندہ میچیور ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نماز مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے، روزہ مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے، یہ جملہ عبادتیں مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے، اور حب مصطفیٰ ہے جو نماز پر مہر لگا کر اسے خدا تک پہنچاتا ہے۔ لہذا نمازوں کے ساتھ ساتھ اقبال دیکھیے، نہ وزیرستان کی کوئی مفتی تھا اور نہ کوئی 10 بھر کی گھٹنے تک داڑھی تھی، لیکن بات اور دین کو سمجھ گیا وہ، اور کہہ اٹھا کہ کی محمد سے وفا تو نے کہا۔ اب یہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیادی چیز ہے جو اقبال نے پورے سمندر کو کوزے میں جمع کیا ہے۔ اور آپ تو اردو جاننے والے، لہٰذا میں یہاں پر کچھ باتیں وقت کے اختصار کے ساتھ کھل کر کرنا چاہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا، یہ اللہ کی جانب سے سوال ہوگا ہر ایک کو نماز پڑھنے کے بعد۔ نمازیوں ہی سے سوال ہوگا، روزے دار ہی سے سوال ہوگا، کافر سے تھوڑی سوال ہوگا، کیونکہ سوال جواب تو اہل ایمان سے ہے، کافر سے تو نہیں ہے۔ ہاں تو اب سنیے، رب یہ پوچھے گا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے۔ تو محمد سے وفا کیا تھی؟ ان کا ذکر کرنا، ان کی نسبتوں سے بیان کرنا، اور اللہ نے جو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے اس کو صرف کر دینا آقا کے ذکر کے لیے اور ان کے ناموس اور عزت کے تحفظ۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور تعلق۔ لہذا بھائیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی مجلسیں اور ایسی محفلوں میں ہم شریک ہوں، کیونکہ انسان کی باڈی لینگویج اس کی کمپنی سے واضح ہوتی ہے، اس کی سنگت سے واضح ہوتی ہے، اور انسان اپنی سنگت سے اثر لیتا ہے، جس کو علم نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا، اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی مقتدا، کسی مرشد، کسی رہنما۔ اب مرشد اگر غلط مل گیا تو 17 سال بھی دین سیکھتے رہے اور دبنا، اور مرشد اگر ٹھیک مل گیا تو ایک ہی نگاہ کرم کے اندر ساری عظمتوں کی منزلیں پار۔ اس کے لیے دیکھنا ہے کہ مرشد کے پاس جو لائسنس ہے دین کا وہ پورا ہے یا جعلی کاغذات جعلی کاغذات لگائیں، یہ واقعی میں لائسنس پورا ہے، جن کو وہ مانتا ہے ان میں کرنٹ آ رہا ہے یا ایسی خالی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ آئی فون کے اندر کیا ہے، وہ سمارٹ فون جو سگنل آپ کراس تبدیل کرتے ہیں، ہاٹ اسپاٹ، آپ دیکھتے ہیں ہاٹ اسپاٹ، تو یہ ہاٹ اسپاٹ کو دیکھ کر آپ اس بات کو سمجھیے، یہ بالکل شرعی رکھتے ہیں کہ نقطہ نظر کی غمازی ہے کہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ ذکر کرے وہ اپنے استاد اور اپنے مرشد کے لیے تصور کرے کہ عرش کا اصلی فیضان قلب مصطفیٰ پر ہے اور حضور کے دل سے پھر میرے مرشد کے سینے پر ہے، اور وہ ہاٹ اسپاٹ کے طور پر وہ طاقت اب میرے دل میں اتر رہی ہے، لیکن مرشد کے برتن میں یہ طاقت ہے کہ وہ فیضان لے سکے، جب وہ خود خالی ہوگا تو آپ کو کیا پہنچا۔ اس طرح دیکھیں اسمارٹ فون نے مسئلہ حل کر دیا، اگر اسی کے سگنل پورے نہ آتے ہو، اسی کے ڈیٹا اس کے پاس موجود نہ ہو، اسی کے اندر جناب اصل چارجنگ نہ ہو تو آگے والے کو فیض کیا دے گا۔ یہ طریقہ کار گویا کہ شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہے، تو اصل رب کی معرفت کا فیض سینہ مصطفیٰ پر آتا ہے، اور پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے بزرگوں سے ہوتے ہوئے ہمارے سینے پر آتا ہے۔ یہ وہ زنجیر ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں آپ ایسی گپ مار رہے ہیں، میں نے کہا یہ گپ نہیں ہے، یہ آپ نماز میں رب سے وعدہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں چاہتا تو تقریر کہیں سے شروع کر دیتا، لیکن جب تک گراس روٹ سے بات نہ ہو تو باتوں پر چلے گی کیسے؟ وقتی طور پر شور شرابہ کر کے چلا جانا اور آپ زمین و آسمان کے درمیان لٹک کے رہ جائیں، فائدہ کیا ہے؟ بنیاد اور فاؤنڈیشن کو سمجھیں کہ جہاں سے وہ عمارت کھڑی ہو، عمارت چاہے 1 فلور کی ہو لیکن بنیاد اس کی تحت الثری تک ہونی چاہیے، اور وہی بنیاد اسے عرش تک پہنچاتی ہے۔ ایسی بنیادوں کو لے کر کیا کہنے گا، یا اللہ کا دین سیکھو، اللہ کا دین سیکھو۔ میں نے کہا پہلے مصطفیٰ کو سیکھو، کیونکہ دین ہی عظمت مصطفیٰ کا نام ہے، دین ہی معرفت مصطفیٰ کا نام ہے، دین ہی محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر طبیعتیں حضور کے ذکر سے اجنبی ہو گئی تو اسے دین نہ ملا، ظاہری اسٹرکچر کو مل گیا لیکن دین اسے نہ ملا۔ اب ذرا سنیے میرے دوستو، میں اس تمہید کو آپ کچھ سمجھ سکے
سمجھ سکے. بس اصل یہ ہے کہ دین ہماؤس، دین ہماؤس، دین اصل میں حضور کی ذات. بولیے سبحان اللہ. اور کسی کو اجنبی بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو میں اگینسٹ پارٹی کے لیڈر کی تعریف نہیں کر رہا، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں جن کا کلمہ سب پڑھتے ہیں. یہ آپ نے غوثیہ مسجد میں کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا انہی کی شان بیان کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی داڑھی گدب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نمازی کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مسلمان کہا جا رہا ہے. میں اسی محبوب کی تعریف کے لیے بات کر رہا ہوں. حضرت اقبال بڑی پیاری بات کہہ گئے، فرمایا دین ہماؤس، دین لوٹا بستر نہیں، دین اصل میں مصطفیٰ ہے. اور جو مصطفیٰ تک لے جائے، مصطفیٰ کی عظمتوں تک لے جائے. میں نے آپ کو کوئی مرید شکار نہیں کرنا، اس لیے دو ٹک بات سیدھی نہیں کر رہا ہوں. کوئی لگی لگتی نہیں، کیونکہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو بندہ اپنا شکار کیوں بنائے؟ مصطفیٰ کی طرف بڑھا دینا. میں اپنے آپ کو گھیرنا، میں تو خود اس در کا سواری ہوں. تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں، یاد رکھیں تو صرف آمنہ کے لال کو یاد رکھیں. اور ایک ہی نعرہ ہو کہ سکہ چلے گا آمنہ کے لال. باپ کا ادب بھی ہوگا تو حضور کی وجہ سے، مرشد کا ادب بھی ہوگا تو حضور کی وجہ سے، نسبت سنجد یارانہ بھی ہوگا تو حضور کی وجہ سے. اور اگر خدا نہ کرے وہ نسبت نہ ہو تو پھر باپ کا ادب بھی نہیں ہوتا. یہ شریف مزاج ہے. پھر دین کا ادب بھی نہیں ہوتا. یہ سب صحیح ہوتے، سب صحیح نہیں ہوتے. جو مصطفیٰ والے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. جن کے دل حضور کی عظمتوں سے خوش ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ ہیں، اس کو پہلے کلیئر کر دیں جو آگے کی طرف آپ کو بڑھاتے ہیں. یہ ایمان کے وہ کنکریٹ ہے، وہ مضبوط بنانے والی شے ہے کہ جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. اس کے اوپر اگر ایک نماز کی بھی عمارت بن گئی نا تو وہ ایک ہی نماز آپ کو جنت میں لے جائے. اور اگر اس سے بنیاد نہ بنی تو 17 سال کی بھی نمازیں ہلا نہیں سکتی. اور اگر یہ اس کی بنیاد بن گئی تو ایک سبحان اللہ بندے کو جنت میں لے جائے. محمد سے وفا تو نے اور محمد عربی سے وفا کیا حضور کی عظمتوں کا ذکر کرنا. آج سنی بدنام ہے تو وہ اسی لیے کہ یہ میلاد کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیوں چڑھتے ہیں؟ کہ جی معراج کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کیوں چڑھ گئے؟ کہ جی آپ نے چراغا کر لیا. میں نے کہا آپ کیوں چڑھ گئے؟ آپ تو اس طرح چڑھ رہے ہیں جس طرح کہ آپ کس کے دشمن کی تعریف ہو رہی ہے. کہ نہیں نہیں ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں. تو پھر میں نے کہا یہ پریشانی چہرے پر کیوں آ رہی ہے؟ آپ ہم کو سوال نہ کریں. بیک فٹ پر آ کر ابھی جسم میں روح موجود ہے. میں دوستانہ مشورہ دے رہا ہوں، کوئی سختی کوئی شدت نہیں. آپ کہیں گے اتنے سخت کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا آقا کی تعریف کر رہا ہوں، آقا کی تعریف کر رہا ہوں. تو جس کی تعریف جب آقا کی تعریف کی جائے تو پھر بھر کی جاتی ہے، دیوانگی میں کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہوں بیکار تو ٹکے گا نہیں لیکن تو نے ثنائے مصطفیٰ کو وصف عطا. میرے دوستو عبادت نماز تو میری ہے لیکن جو ذکر کر رہا ہوں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب آپ توجہ کیجئے میرے دوستو، ایسی باتیں آپ نے سنی ہے ایسی مجلسوں میں. میری شاید آپ سے پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو. اب آپ یہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ کے رکھے. کئی لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا اور کئی لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے، لیکن ہماری برادری ایک ہی ہے اور وہ ہے خوشبو مصطفیٰ، وہ ہے محبت مصطفیٰ. اس میں ہالینڈ اور پاکستان کا فرق نہیں ہے. ہماری برادری ایک ہی ہے اور وہ برادری کا نام کیا ہے؟ آمنہ کے لال کی محبت. میں اب اس بات کو چھیڑنے کے بعد، کیونکہ جب تک ادھیڑیں گے نہیں تو پھر پودا نکلتا نہیں، یہ تھوڑا ہلانے کے بعد کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. اب دوسرے سٹیپ میں بات کروں آپ کے سامنے. اب اس پر اچھا پانی ڈالیے تاکہ ایمان کا پودا کھڑا ہو. اچھا پانی کہاں سے ملے گا؟ ایسی مجلسوں سے. ایسی مجلسوں سے بڑے بڑے آئے، اعلیٰ اعلیٰ کلام پڑھا اور مصطفیٰ کے جوتوں کی تعریف فرمائی، سرکار کے قدموں کی تعریف فرمائی. یہاں سے اٹھ کے جانے والا مسجد غوثیہ سے شخص اپنی زندگی کے آخری سرے تک یاد رکھے گا کہ ہاں کوئی ذکر میں نے سنا تھا. اور یہ عقیدت ذات مصطفیٰ کی، یہ وصف اور عزت ذات مصطفیٰ کی، یہ دنیا میں بھی کامیاب کرائے گی اور آخرت میں. ایسی مجلسیں ہونی چاہیے کہ جس میں بیداری پیدا ہو.
اور مجھے کہنے دیجئے جس میں وفاداری کا انداز ہے. مجھ سے مولوی صاحب کہنے لگے انگوٹھا کیوں چومتے ہیں آپ؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھا بعد میں، پہلے وفادار بنے آپ. میں نے آپ وفادار بنے حضرت صاحب. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. جو بندہ وفادار ہو جاتا ہے نا اس کو محبوب کی ہر ادا سمجھتا ہے. میں نے کہا میں انگوٹھا چوموں تو آپ پریشان ہیں. میں نے کہا جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو پاؤں چومتے تھے. اور پاؤں چومنے کے حضور نے خود نہیں کہا تھا، وہ خود چومتے تھے. وہ کہا یہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا اب تو کوئی لکھا نہیں گیا، اب کیا ہے تو لکھا جا رہا ہے نا. پہلے لکھا ہوا تو نہیں تھا. پہلے کیا تھا؟ میں نے کہا پہلے جذبہ وفاداری تھی. جذبہ وفاداری ہے. اور ملا جی وفاداری کا جذبہ جب آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو غلام سمجھیں اور گنبد والے آقا کو اپنا آقا تصور کریں. جب برابری ہو جائے گی تو وفاداری نہیں غداری آتی ہے. اور جب ان کے در کے کتے ہونے کا تصور کرو گے تو یہ دل پھر مدینہ بن جائے گا اور وفاداری کے جذبہ میں. یہ بنیادی بیماریاں ہیں. کیوں یہ اب جب حضور کی عظمتیں نہیں ذکر کی جائیں گی میرے دوستو تو کیسے پتا چلے گا؟ اب ذرا غور کیجئے. میں چند باتیں سرکار کی عظمتوں کو بیان کرتا ہوں کہ قرآن نے کیسے بیان کیا. بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی الجھن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو کہ پتہ نہیں اب اس کا ترجمہ یہ کیا کریں گے اور یہ کون سی تفسیر لائیں گے. بڑی مشہور آیت جو مسلمان اگر پڑھ نہ سکے تو پڑھنے لیا جائے تو سمجھ جاتا ہے کہ آقا کی تعریف ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ فرماتا محبوب ہم نے آپ کی یاد کو آپ کے لیے بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے لیے کیا کر دیا. اب اگر وہ کرائی نہ جائے کہ یہ مسجد میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ بلند جب ہوا ہے نا اس کی علامت ہے. یعنی یہ گلیوں میں چراغا کیا، میں نے کہا جو بلند کیا ہے نا یہ اس کی علامت ہے. اب بلند کیا جائے اور منہ پر تانے لگے ہو تو بلند کیسے؟ منہ پر تانے لگے ہو. ایک میں آپ کے مطلب کی بات سناؤں یہاں پر سنیں گے. اور یہ بات حضور کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ سر الاسرار ہے. یہ غیر من غیور اللہ ہے. یہ اللہ کے پوشیدہ معاملات میں سے پوشیدگی کی بات ہے. اور یہ اللہ کے سر اور رازوں میں سے راز ہے جس کے قریب جبریل کی بھی گزر نہیں ہے. اگر کوئی جانتا ہے تو صرف مصطفیٰ جانتے ہیں. بخاری شریف کتاب بدل خط اٹھا کر دیکھیں، دیگر کتابیں اٹھا کر. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ہم یہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو تیار کر رہے ہیں. تقریریں تو اس کے بعد ہوتی ہیں. پہلے طبیعتوں کو تیار ہو جائے، پہلے طبیعتوں کو تیار ہو جائے. طبیعتیں تیار نہ ہو اور ایسی ذکر کر کے چلے جائیں آپ بھی کہیں گے جی چلو لنگر لگاؤ پھر بات ختم کریں. لیکن یہ لنگر بھی نعمت ہے. وہ میرے ساتھی نے پڑھا نا بھی آپ بچے نے کہ رج رج کے تو کھایا کر تینوں رنگ لگ جا رنگ. اس لیے کہ رج رج سے پیٹ تو یوں بھی بھرتا ہے. بولیے پیٹ تو یوں بھی بھرتا ہے. لیکن جب ان کے ناموں کی نسبت ہوتی تو علماء نے کہ حلال طیب. حلال تو اس لیے تھا کہ کھانا تھا. حلال اس لیے کہا تاکہ جسم کو فائدہ پہنچے. طیب اس لیے کہا تاکہ روح کو فائدہ پہنچے. ایک عام کھانا ہے جو آپ کھاتے ہیں اس سے صرف آپ کے مسلس بنتے ہیں. اور یہ کھانا جو نام مصطفیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے، نام غوث اعظم کی طرف منسوب ہوتا ہے، یہ صرف حلال ہی نہیں ہوتا، طیب کی صفت بھی ہوتی ہے. اور حلال تو اس لیے تاکہ تمہارا پیٹ بھرے اور طیب اس لیے تاکہ تمہاری روح تازہ. ایک بات اور میں بھی بات آگے لے کے چلتا ہوں. اب آپ دیکھیں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. لیکن میں یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا. اور یہ بڑی قیمتی بات ہے. اور اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحیح فرامین ہے جو اس کائنات کے رازوں میں سے بہت بڑا راز ہے جس کو میں نے یہ پڑھا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تو مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا رک گئی کہ کتنی بڑی حقیقت سے حضور نے پردہ اٹھایا. یعنی آپ سوچیں آپ مسجد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الیاذ باللہ کوئی مندر میں سوکھ ہو، الیاذ باللہ کوئی گردوارے کے اندر ہو، الیاذ باللہ کوئی کہاں بھٹک رہا ہوگا. آپ نے کبھی غور کیا یا آپ مسجد میں کیسے آ گئے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میری اور آپ کی اس سے پرانی کوئی تاریخ نہیں. یہ ہماری تاریخ، ہماری کہانی شروع اس نقطے سے ہوتی ہے. آپ پنجاب کے، میں کہاں کا، آپ پاکستان کے، میں کہاں کا، آپ یہ سب بات کی بات ہے. اصل تاریخ یہ ہے کہ ہم اس مسجد میں پہنچے کیسے، ہم نے اللہ کا نام کیسے لیا، ہم نے اللہ کا نام کیسے لیا.
پھر مسجد میں تو پہنچ گئے، لیکن مسجد میں پہنچ کر ہمیں مصطفیٰ تک رسائی ملی یا دروازے پر ہی کسی نے لوٹ لیا؟ لوٹنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو پسٹل نکال کے لوٹے، اس کو تو آپ پچھاڑ دو گے، ایک وہ ہے جو پاگڑ مار ہوتا ہے، وہ پہلے محبت کرتا ہے آپ سے، پہلے آپ کو سنگی بناتا ہے اور آپ کو بالکل متاثر کرتا ہے، جب آپ اس سے بیگانے ہو جاتے ہیں اور پھر آرام سے وہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جب لے کر اڑتا ہے بات کرتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس میں ضروری سمجھنا ہے کہ ایمان کا بھی یہ معاملہ ہے۔ ایک تو وہ جو گن دکھا کر ایمان چھینتا ہے، ایک وہ جو گلے میں ہاتھ ڈال کر ایمان چھینتا ہے۔ اب ان دونوں کو سمجھنا ہے آپ نے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو دیکھا گاڑی بھی تھی، میں نے کہا وہ تو پکڑا گیا حضرت سیدہ عائشہ کی عزت کے مسئلے پر، وہ تو پکڑا گیا۔ لوگ کہتے ہیں توبہ نہیں ہوتی، میں نے کہا توبہ ہویا نہ ہو ایکسپوز تو ہو گیا نا۔ کیا بات ہے۔ اب ہر ایک کو دل نہیں دیتے، ہر ایک کو دل نہیں دیتے، کیونکہ دل جو ہے دنیا کے کتوں کے لیے نہیں ہے، یہ دل حضرت عائشہ کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے ٹھیک ہے، ان کے سپرد کرتے ہیں، ان کو قائد بناتے ہیں۔ تو ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو، یہاں پر ایک سر الاسرار بڑی بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا باتیں کی انہوں نے، تو آپ نے جانے کی قرآن و سنت کی باتیں کی، کہیے پھر آگے کیا باتیں کی، تو کہیے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی بات کی، کانسیپٹ کلیئر کرنے کی بات کی ہے۔ آپ کیسے آ گئے یہاں پر، اس مسجد غوثیہ شریف میں آپ آ گئے، یہاں پر بیٹھ گئے، اتنا وقت گزر گیا ہے لیکن آپ کے چہرے ابھی بھی تازہ نظر آ رہے ہیں، جسم چہرے جو تازہ ہے نا، یہ جسم کی تازگی نہیں، یہ روح کی تازگی ہے، یہ روح کی تازگی ہے۔ اس لیے کہ جسم تھکے اور چہرے پر اگر مرجھا بنا جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی خفقان لگایا آپ کو، کوئی خفقان کی کیفیت ہے آپ پر، کوئی دل آپ کا بجھا بجھا لگ رہا ہے، اور دل کا بجھا بجھا لگنا یہ روحانی معاملہ ہے، لیکن جب روح تازہ رہتی ہے تو پھر کئی مہینے کا بھی روزہ ہوتا ہے تو چہرے پر بشاشی نظر آتی ہے۔ یہ آپ کے چہروں کی بشاشی جو ہے یہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ آپ کے دل حضور کی تعریف سے اجنبی نہیں، بلکہ حضور کی تعریف کے پانی سے آپ کا ایمان کا پادا ہر سمجھ سنے میرے دوستوں، وہ راز کیا ہے، کس طرح آپ یہاں پر آئے، یہ تعریف آپ نے کس طرح کی، بخاری تو سب پڑھتے ہیں، یہ کس طرح ہو گیا؟ سنیے، نبی پاک نے فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، انسان پیدا ہونے سے پہلے، یہ راز ذرا سنیے، میری اور آپ کی ہسٹری کا پہلا نقطہ ہے، سپورٹ پہلا کیا ہے؟ سرکار فرماتا الارواح، انسان پیدا کرنے سے پہلے خدا نے روحوں کو پیدا کیا تھا۔ کس کو پیدا کیا تھا بولیے؟ روح کو پیدا کیا۔ فرمایا الارواح جنود مجندہ، بخاری شریف میں موجود ہے، اور یہ سر الاسرار ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ سرکار کے جواب الکلیم ہونے کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ حضور کے علاوہ کوئی اس راز سے پردہ ہٹا نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جسم کو بنانے سے پہلے اللہ نے روحوں کو بنایا، اور روح عالم ارواح میں ایک لشکر کی طرح سفر کرتی تھی، لشکر کی طرح بولیے سفر کرتی تھی۔ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف او کما قال، فرمایا روحیں جسم میں آنے سے پہلے عالم بالا میں جس کے قریب جا کر خوش ہوتی تھی، یہاں پر آ کر بھی خوش ہونے لگی، جس کی یاد میں وہاں خوش ہوتی تھی اس کے ذکر میں یہاں بھی خوش ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وما تناکر منها اختلف، روحیں وہاں جس سے اجنبی تھی یہاں بخاری کھول کے بھی اجنبی ہے، نہیں سمجھا، یہاں بخاری کھول کے بھی اجنبی ہے، یہاں پر تفاسیر کی کتابیں کھول کر بھی اجنبی ہے۔ لوگ کہنے لگے جناب ہمیں بخاری میں یہ مسئلہ نہیں ملا، میں نے کہا اس میں آنکھ نہیں، اس میں روحوں کا قصور ہوتا ہے، اور جسے مل جائے یہ روحوں کا کلام ہوتا ہے۔ کیا پتا چلا میرے دوستو، غور کرو اللہ کی کتنی شکر کی بارشیں ہم پر ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو روحیں وہاں جس سے متاثر تھی دنیا بھی متاثر ہو گئی، وہاں جس سے اجنبی تھی دنیا میں بھی اس سے اجنبی ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں مجھے بتائیے، محدثین لکھتے ہیں کہ روحوں کو اللہ نے اپنے دست قدرت میں لیا اور اپنے محبوب کے قدموں میں پھینک دیا، تو جو روحیں محبوب کے قدم تک پہنچی وہ محبوب کا کلمہ پڑھنے والی ہوگی، اور جن کو رب کے دست قدرت نے پسند ہی نہیں فرمایا اس وقت انہیں نماز تھی نہ کلمہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو رب کے ارادوں کے فیصلے تھے۔
تو میں اور آپ کس قدر سعادت مند ہیں، خدا نہ کرے ہماری روحوں کو اس وقت مصطفیٰ کے ذکر کے لیے چنا ہی نہ جاتا تو داڑھی آج ہماری گھٹنے تک ہوتی، بخاری ہمارے بغل میں ہوتی، لیکن ہم حضور سے آشنا نہ ہوتے۔ یہ تو اس رب کی سب سے پہلی کرم نوازی ہے کہ ہماری روحوں کو لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا، کہ اگر دیہاتی بھی ہے، جانتا کچھ نہیں، مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی کہتا میں سو جاؤں گی یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آپ صلی اللہ کہتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ میں نے کہا یہ روحوں کا قصور ہے اور یہ روحوں کی کرامت ہے، یہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ روحوں کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا جب رب کو شکر کے لیے سجدہ کرو تو اس میں سب سے پہلی نیت یہ کرنی چاہیے کہ مولا تو نے اپنے دست قدرت سے میری روح کو اٹھا کر مصطفیٰ سے آشنائی والے جماعت میں شامل کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم نمازیں ضرور پڑھ رہے ہوتے، روزے ضرور رکھ رہے ہوتے، معاملات سارے ہوتے، لیکن وقت فیصلہ پر پتا چلا کہ سوال پر جواب ہم نہ لکھ پائے، اگر لکھا بھی تھا تو میدان محشر میں سب مٹ گیا، اس لیے کہ وہ سوال کے جواب قبول اس لیے ہوں گے جب غلامی مصطفیٰ کا جذبہ دل گا۔ اب میرے دوستو جلدی سے میں چند باتیں آگے عرض کرتا ہوں اور توجہ فرمائیے گا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیری یاد کو بہت اونچا کیا، اور آپ جانتے ہیں میری بات، غور کریں، یہ عالم اسباب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، سبب و تاثیر، ٹھیک ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ بارش کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن بادل واسطہ بنتا ہے؟ پیاس کون بجھاتا ہے؟ اللہ، رات ہستی ہو جاتے ہیں، پیاسے ہو جاتے ہیں تو پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی سبب بنتا ہے۔ بھوکے ہو جاتے ہیں، بھوک کو کون ختم کرتا ہے؟ اللہ، روٹی اس کے لیے سبب بنتی ہے، وسیلہ بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، اور پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ، ماں باپ اس کے لیے، ماں باپ اس کے لیے۔ اب یہ بات نا کیا یہ ضروری ہے کہ غوث پاک کے بغیر خدا نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا جی دے سکتا ہے، اور پھر میں نے کہا دیتا نہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کو پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا پانی پیا، پانی پی۔ میں نے کہا پیاس بجھ گئی؟ کہا بجھ گئی۔ میں نے کہا کس نے بجھائی؟ کہا خدا نے۔ میں نے کہا پانی کیوں پیا؟ صاحب پانی کیوں پیے؟ پانی کیوں پیا؟ کہا پانی نے۔ تو میں نے کہا خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا کیا کر رہا ہے؟ چھوٹی سی لاجک ہے۔ صداقت میں شاہ صاحب سے جب پوچھا گیا تھا تو پوچھا، فرمایا آپ ولیوں سے بھی مدد مانگتے ہیں؟ کہا۔ کہا خدا سے بھی مدد مانگتے ہیں؟ کہا۔ کہا دونوں مدد کیسے؟ فرمایا دیکھو جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا، اور جو مدد میں ولی سے مانگتا ہوں اللہ سے نہیں مانگتا۔ وہ سرکار پیر مہدی شاہ صاحب کی سادی اردو اس کو سمجھ میں نہیں آئی، کہ لگا نہیں سمجھا میں۔ فرما پانی پیا، فرما پیاس بجھ گئی؟ کہ لگے ہاں۔ کس نے بجھائی؟ کہ اللہ نے۔ کہ پانی کیوں پیا؟ کہ لگے جی پانی نے بجھائی؟ تو پھر اللہ کا ممکن ہو رہا ہے تو؟ کہ لگے نہیں۔ تو فرما غور کر، مدد تو دو چیزوں سے لے رہا ہے، دو ذاتوں سے، پانی سے بھی اور خدا سے بھی، لیکن جو نظریہ تیرا پانی کے لیے ہے وہ خدا کے لیے نہیں، اور جو خدا کے لیے وہ پانی کے لیے نہیں، اس لیے کہ خدا کی تاثیر ہے، پانی اس کا واسطہ بنا ہے، تو لہٰذا جو مدد ولی سے ہے وہ خدا سے نہیں، جو خدا سے وہ ولی سے نہیں، کیونکہ ولی سے جو مدد ہے وہ اس واسطے کے ذریعے ہے، اور خدا سے جو مدد ہے وہ تاثیر۔ اب ذرا غور کریں میرے دوستو، یہ عالم اسباب ہے۔ کیا ہے یہ؟ عالم اسباب ہے۔ اب اللہ نے وعدہ فرمایا محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا، تو یا اللہ وہ ذکر بلند کیسے ہوگا؟ تو فرمایا ہالینڈ میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا، مسجد غوثیہ بنواؤں گا، سید صاحب کی امامت کرواؤں گا، مخلصین کو جمع کروں گا، اور پھر تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ بول وہ رہے ہوں گے، بلند میں کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی تماشا تقریر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس وقت خدا ہی ذکر بلند کر رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو واسطہ بنایا، تو خوش ہو جائیے کہ ہمیں اللہ نے واسطہ بنایا حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا، تو جب وہ ذکر اتنا مقبول ہے تو واسطے کیسے بیکار ہو؟ واسطے کیسے بیکار ہو؟ اب توجہ کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف اور اوصاف کی بلندی، سرکار کی عظمتوں کا سب سے پہلا پیغام قرآن ہے۔ کیا ہے بولیے؟ جلدی سے سنیں، کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن کی آیات حضور کی عظمتوں کو بیان کرتی ہیں۔
حدیثیں پڑھیں تو کہتے یہ ضعیف ہو گئی. میں نے کہا اس میں حضور کی شان بیان, کہنے کہ یہ ضعیف ہے. میں نے کہا ضعیف کہاں سے, راوی ٹھیک نہیں. میں نے کہا گھر لے جاؤ. میں نے کہا راوی آپ اپنے گھر لے جائیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا تم راوی کو لے جاؤ, ہم حدیث کو لے جائیں. جب دیکھو ایک بات, میں ایسے 10 حوالے ابھی گنوا سکتا ہوں جو البانی کی بغاوت ہے کہ وہی راوی جب کوئی اور بات کرے تو وہ صحیح ہوتا ہے, اور جب وہی راوی مسلم محمد بن اسماعیل یا محمد بن مسلم جب وہ بات کرے کہ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم, میرا زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے, وفاتی خیر لکم, میرا تم سے رخصت ہونا تمہارے لیے بہتر ہے, اس لیے کہ تعرض علی اعمالکم, تمہارے عمل مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. پھر راوی ضعیف ہے, راوی ضعیف ہے. اور یہی راوی جب کوئی بات کرے تو اس کو صحیح حدیث میں لیتے ہیں. تو میں نے کہا راویوں کے چکر میں نہیں پڑو, راویوں کے چکر میں نہ پڑو, راویوں کے. دیکھو قرآن سب سے بڑی شان ورفان کا ذکر ہے, یہ ضعیف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا راوی خود خدا ہے. سب سے پہلا کلام ہے اور روایت یہ بلا تشریح الروات کے ساتھ. پھر یہ منسوخ نہیں ہے, یہ رد نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے کہہ دیا حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, ایک بات. دوسری آیت ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, میرے حبیب کی خوب عزت کرو, خوب تعظیم کرو. اب یہ حدیث نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. اب یہ دو باتیں اوپر ہیں. اب پوچھا جناب انگوٹھا چومنے والی ذرا حدیث تو پڑھے آپ, ہم نے پڑھ دی, کہنے کہ 4 راوی ضعیف ہے. میں نے کہا کار لائیں آپ بٹھا کر لے جائیں. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا تو راوی کو دیکھ رہا, ہم حضور کی عظمت کو دیکھ رہا ہے. تو راوی کو دیکھ رہا ہے, ہم حضور کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ بات ان 4 راویوں سے نہیں آئی, یہ تو ورفان اللہ کا ذکر کہہ کر خدا کی طرف سے آئی ہے. یہ تو کس کی طرف سے آئی ہے بولیے؟ خدا کی طرف سے آئی ہے. ابھی معراج کا واقعہ گزرا دیکھیں آپ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے پاس موجود نہیں تھے. ایک مزاج میں بتا رہا ہوں اور کوئی تنقید نہیں ہے, ہمیں بیک فٹ پر آ کر اپنے مزاج کو درست کرنا چاہیے. اگر آپ تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا ہے تو کلیئر کرنے چاہیے. کہتا نہیں راوی پڑھو. ہم نے کہا راوی کے اوقات کیا, راوی کو عزت مل رہی ہے حضور کی وجہ سے, راوی کو عزت مل رہی ہے حضور کی وجہ سے. ہمیں راویوں کو کیا کرنا, لے جا کے ہم ڈال کر اپنے گھر, ہم تو حضور کی عظمت کو دیکھیں. کہنے کہ اس کی دلیل کا, یہ تم تک پہنچی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل و قرآن کی آیت نہیں, ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی, اس کے شواہد قرآن میں نہیں موجود ہے ورفان اللہ کا ذکر. اور راوی ضعیف بھی ہو تو اس کے شاہد اگر کہیں ہو تو راوی صحیح ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس حدیث کا شاہد قرآن خود ہے, ورفان اللہ کا ذکر, ورفان اللہ کا ذکر. اب توجہ کریں میرے دوستوں مزاج کے حوالے سے, کیونکہ تقریر کیا کرنا ہے, جہاں سے حملے کیے جاتے ہیں ذرا اس بات کو پیک کریں. ہم جہاں سے ایمان کو لٹنے کی بات کی جاتی ہے اس جگہ پر ہم ذرا بات کو مکمل کریں, توجہ رکھنا. کہتے نہیں آپ نے جو حدیث پڑھی ہے حضور کی شان میں, اس کے لیے راوی ضعیف ہے. میں نے کہا راوی سے ہمیں سروکاری نہیں ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بار بڑھاؤ. کہنے کہ وہ کہاں سے. اب آپ دیکھیں معراج شریف کے دن ابھی گئے, سید صاحب قبلہ نے منبر پر آپ کو بتایا بھی ہوگا, آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا, سرکار جب پلک جھپکنے میں ہزاروں سال کا سفر کر کے آ گئے, ہزاروں سال کا سفر کر کے آ گئے, رب کو دیکھ کر آ گئے, زمین و آسمان کی سیر کر کے آ گئے. سرکار نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی بہن سے کہا ام ہانی سے کہ میں آ گیا ہوں اور پلک جھپکنے میں ہو کر آ گیا ہوں, 7 آسمان پر گھوم کر آ گیا ہوں, سبحان اللہ, عرشوں سے ورا ہو کر آ گیا ہوں, جنت و دوزخ کو دیکھ کر آ گیا ہوں. انہوں نے کہا حضور میں مانتی ہوں. مولا کائنات کی بہن نے کیا کہا, میں مانتی ہوں. سرکار اٹھے اپنے بستر سے جانے لگے. عرض کی حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا باہر جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا سب کو بتاؤں گا, سب کو بتاؤں گا, اس لیے کہ نمازوں سے کوئی پکڑائی نہیں دے گا, میری عظمت سے پکڑائی دے گا. اب دیکھتا ہوں کہ کون میری عظمت کو دیکھ کر چہرے کھلتے ہیں, کس کے پریشان ہوتے ہیں. سرکار آئے اور سرکار نے مزید اعلان کیا. ابو جہل کافر پارٹی ساری موجود تھی, اس قدرت میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا میں رات کے اس تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا, اور اگر تم نارملی انداز میں بھی جاؤ تو تمہیں 2 مہینے لگتے ہیں, اور میں پلک جھپکنے میں گیا اور آ گیا. اب ابو جہل تو پہلے مضمون میں سٹپٹا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. اب ابو جہل سے بڑا کوئی کافر ہوگا؟ بولے نا جناب. اس کو نام لے کر آپ لعنتی کہہ سکتے ہیں, نام لے کر جہنمی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا جہنمی ہونا قطعی ہے. اور ان کے ہمارے فقہاء متکلمین نے اور پیمانے بتائے.
اس کو نام لے کر جہنمی کہا جا سکتا ہے کہ ابو جہل جہنمی ہے، ابو لہب جہنمی ہے، قطعی طور پر کہا جا سکتا ہے، دوسرے کا نام لے کر ڈائریکٹ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں تعبیراً کہہ سکتے ہیں کہ جو بے ادب ہو وہ جہنم میں جائے گا، لہٰذا اس نے بے ادبی کی ہے، یہ جہنمی ہوا۔ یعنی سورہ قرآن بنا کر آپ مسئلے کو واضح کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، ابو جہل ایسا کافر ہے جس کو جو کافر نہ مانے وہ خود مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس کو کافر کہے تو وہ مومن رہتا ہے۔ یعنی نومینیٹ کر کے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے کفر کو اس تعلیم کے جملے سے آپ لے کر آئیں گے۔ لیکن میں جلدی سے یہ بات آپ کے سامنے کروں، سمجھ رہے میری مسئلہ سمجھ رہے؟ میں مسئلے کرنے آیا ہوں، مسئلے حل کرنے آیا ہوں۔ جو مسئلے کر دیے گئے ہیں ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ جو مسئلے کر دیے گئے ہیں، جو جیتے پتر نور جمال اتھے کتا گدا سب اللہ، میں نے کہا یہ نہیں چلے گی۔ اب مسجد غوثیہ بن گئی ہے، اب یہ نہیں چلے گی۔ اب جب تک یہ نعت پڑھے تو بدعت تھی، اور جب تک وہ گھٹنے تک شلوار اٹھائے تو جائز ہو گئی۔ ہم نے کہا یہ نہیں چلے گی، جیتے پتر نور جمال اتھے کتا گدا سب اللہ، میں نے کہا یہ نہیں چلے گا۔ اب غوثیہ مسجد میں میلاد ہو رہا ہے، اب قوم سمجھ رہی ہے، قوم نماز کے تقاضے کو بھی سمجھ رہی ہے۔ توجہ سے سنیے میرے دوستو، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ صحیح کنسنٹریشن ہے، یہ صحیح توجہ کو مرکز کرنا ہے۔ کسی کے خلاف نہیں بول رہے ہم، ہاں وہ ہمارے خلاف ہے جو حضور کے چراغے سے چلے گا، وہ ہمارا دشمن ہے جو حضور کے سلام سے چلے گا، اور میں اگر اس کو دشمن نہ کہوں تو مجھے شفاعت کیسے ملے گی؟ میں دشمن کو دشمن کہوں گا اور آپ کے چہروں کی تعریف کروں گا جب تو مصطفیٰ کی شفاعت ملے گی۔ دشمن کو دشمن کہا جائے، دوست کو دوست کہا جائے، جب شفاعت ملے گی۔ توجہ کریں میرے دوستو، سرکار باہر تشریف لائے، حضرت علی کی بہن سے حضور نے فرمایا میں سب کو بتاؤں، ایک ایک کو پکڑ کر بتاؤں گا مجھے معراج ہوئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ معراج کا نام سن کے آپ کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ مجھے معراج ہوئی ہے، میں عروج پر پہنچا ہوں، میں کسی کی طرح نہیں ہوں۔ اگر میں ان کی طرح ہوتا تو اس زمین پر ہی رہتا۔ میں اوپر گیا ان کو بتاؤں گا کہ میں صرف عبد نہیں رسول بھی ہوں۔ اس لیے اگر میرے سرکار نے میرے ساتھ فرمایا کہ عبد کے ساتھ رسول کہا اس لیے گیا کہ عبد اس لیے ہوں کہ خدا نہیں، رسول اس لیے ہوں کہ ملا تیری طرح نہیں، تیری طرح نہیں۔ میں وہ ہوں جس کی انگلیوں سے نہریں جاری ہوتی ہے، میں وہ ہوں جس کے پسینے سے خوشبو جاری ہو جاتی ہے، میں وہ ہوں جس کا لعاب قتادہ بن نعمان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو جوڑ دیتا ہے، میں وہ ہوں جس کے جبے سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے جسم پر تھوک دوں تو وہ مرتے دم تک اس کے پسینے میں بھی خوشبو ہو جاتی ہے، میں وہ ہوں جو میرا کلمہ پڑھ لے قبر بھی اس کی نور بن جاتی ہے، اور آخر آقا کی شان میں ایک حدیث پڑھوں آپ کے سامنے کہ جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ مجمع ذرائع میں موجود ہے، دوبارہ اس نقطے پر میں آ رہا ہوں آپ کے سامنے، مجمع ذرائع میں موجود ہے، توجہ میری طرف رکھنا۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، آپ میں سے کئی لوگوں نے حج کیا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کے صدقے ہم تمام کو حج کی ثابت کریں۔ لیکن سنیے میرے دوست، ذرا جلدی سے سنیے، وقت بہت مختصر ہے اور بات بڑی ضروری ہے، کیونکہ امتحان ہونے والا ہے، کھڑکی کھلنے والی ہے، بس 1 گھنٹے میں تیاری کر لو، جلدی جلدی جواب۔ آپ کہیں گے 1 گھنٹے میں کیسے تیاری ہوگی؟ میں نے کہا ایک ہی بات تو سیکھنی ہے یار، پھر کیا بات؟ کہ کیا بات سیکھنی ہے؟ میں نے کہا یہی بات سیکھنی ہے جس سے جنت ملے گی۔ کہا کیا؟ میں نے کہا گھنٹہ بھر اسی چیز کو سمجھا رہے ہیں۔ کہا کیا؟ میں نے کہا ایک ہی بات ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ بس اس بات کو سمجھنا، 10 گھنٹے بھی بات کریں تو اسی بات کو سمجھنا، 100 دن بات کریں تب بھی اسی بات کو سمجھنا ہے کہ جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں، جیسے ہے میرے سرکار۔ یہ گھنٹے آپ نے کیوں لگائے؟ میں نے کہا اندر تک دل میں اتارنا۔ وہ قریب میرے چھوٹے چھوٹے جو پودے کھڑے ہو جائیں گے تبلیغی، تو اس کو ذرا کھول کے پھینکنا ہے تاکہ ایمان کا درخت مضبوط ہو کر ترقی کرے، شک کے پودے ہٹ جائیں۔ توجہ کریں میرے دوستو، میں دوبارہ شریف سے بات کر آتا ہوں۔ جب ابو جہل کو حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، تو اس کو سمجھ میں نہ آئی، کیونکہ حضور کی عظمت خوش نصیبوں کو سمجھ میں آئی، کیونکہ یہ تو روحوں کے سودے ہیں، یہ تو روحوں کے سودے ہیں۔ اب توجہ کریں، ابو جہل نے سب بتایا ہوا کہ میں نے کیا سن لیا جواب نہیں دیا، کیا سن لیا جواب نہیں دیا۔ مستدرک میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق علیہ سے آ رہے تھے، حضرت ابو بکر ابھی صرف ابو بکر ہے،
صدیق ہے مانن لقبن نہیں، ابھی کہا نہیں گیا صدیق ان کو، صدیق ان کو بولیے کہا نہیں گیا۔ اب توجہ کریں میری بات کی طرف، توجہ ہے آپ کی؟ حضور کے عشق میں بولیں سبحان اللہ۔ سنیں میرے دوستو، اس دعوت کو اپنے بچوں کے اندر آپ نے منتقل کرنی ہے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی ابو جہل سے، سیدنا صدیق اکبر کی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر کو ابو جہل نے روکا اور کہا سودا پکا ہے؟ کہا ابو جہل ابو بکر ذرا ایک بات بتاؤ گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ابو جہل کیا بات؟ کہا بڑا ضروری سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق سے وہ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں پلک جھپکنے سے بھی جلدی یہاں سے جائے مسجد اقصی جس میں ہم جاتے ہیں تو 2 مہینے ہماری سواریوں کو لگ جاتی ہے، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ کہتا کون ہے؟ نہیں آپ فتویٰ فتویٰ دوں گا، پہلے یہ بتا کہتا کون ہے؟ نہیں سمجھا؟ سوال پوچھتے کہ انگوٹھا چوڑا کسی کا نام پر کیسا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کس کا نام؟ ڈیزل کا نام؟ کس کا نام؟ کس کا نام؟ نہیں آپ بولیے جناب، بولیے آپ ذرا بولیے کہ کسی کا نام چومنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کس کا نام؟ تو خود منہ دکھانے کے لائق نہ ہو، اس کا نام جو برطانیہ کی فضا میں جائے تو لوگ گاڑی دے کر جوان اس پر لعنت کریں، اس کا نام؟ کہنے کہ نہیں آمنہ کے لال کا نام۔ میں نے کہا یہ خوش نصیبی ہے، دیکھیں نہیں تو نام تو چومے۔ سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری اسماء الرجال کی تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال، فتح المغیث، سب میں نے البانی صاحب اپنے بٹوے میں رکھ دیا اور ساتھ لے جا، نال لے جا، راوی نو بھی نال لے جا، کوئی بڑی گاڑی لیا کنستر لیا اور ڈبوں میں بھر کے لے جا، کیونکہ راویوں کا ٹھیکہ تو اٹھائے گا، عظمت مصطفیٰ ہم کو۔ اگر توجہ کریں میرے دوستو، ابو جہل نے حضرت صدیق اکبر سے کہا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسئلہ ختم ہو رہا ہے، مسئلہ کر دیا ہم نے الحمدللہ، بولے سبحان اللہ۔ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی شخص زمین سے آسمان جائے، بیت المقدس جائے، 1000 سال کی سیر کر کے آ جائے، کیا یہ بات ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کون گیا تھا؟ کہا نہیں آپ بتائیں گیا کون تھا؟ نہیں آپ کہا گیا کون تھا؟ کہ یہاں جانے کے بعد آپ کچھ کہیں گے وہ مسجد غوثیہ میں آئے تھے، ہری چادر ان کے کاندھے پر تھی اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑا سخت بول رہے تھے کسی کے خلاف۔ تو آپ بھی پوچھیں گے کس کے خلاف؟ کہ نہیں آپ اس کو فتویٰ دیں، سخت بول رہے تھے اس کے خلاف۔ وہ میں نے کہا کہ وہ آپ پوچھیں گے نا بھائی کس کے خلاف بول رہے تھے؟ کہنے کا کچھ تاریخی بھی کر رہے تھے وہ۔ تو آپ مجھے نا کس کی کر رہے تھے؟ کہ بہت سخت بول رہے تھے اور بہت اونچا بول رہے تھے اور ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ غلط ہیں۔ آپ مجھے نا ٹھیک ہے کس کو بول رہے تھے؟ کہنے کا نبی کے گستاخ کو کہہ رہے تھے۔ بولا آپ کو کیا رشتہ کرنا ہے؟ نبی کے گستاخ کو اگر سخت نہ بولیں گے تو کیا رشتہ داریاں کریں گے؟ نہیں سمجھا؟ اور نبی کے عاشقوں کے لیے سینہ تان کر ان کی تعریفیں نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ دہن میں زبان تمہاری، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی یہاں۔ اور سنو میرے دوستو مسئلہ حل ہو گیا، اب تدریب الراوی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب نقبۃ الفکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب ان طبقات المدلسین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، فرمایا بتا یہ کہتا کون ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پر ہو کر آ گیا۔ جب تھک گیا تو کہنے لگا آپ کے نبی کہتے ہیں، آپ کے بات دیکھو کتنی بڑی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے آسمان بیت المقدس 1000 سال کا سفر کر کے پلک جھپکنے میں آئے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ میں نے تو صرف انگوٹھا چوما تو بگڑ گیا، اس سے بڑی بات یہ ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں 1000 سال کا سفر طے کر لیا ہے۔ اور بیان کون کر رہا ہے؟ ابو جہل۔ روایت کیا ہے کہ حضور کو معراج ہوئی، راوی کون ہے؟ کافر۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں میں تسلیم ہی نہیں کرتا کیونکہ تو ہم تو راوی، صدیق اکبر سنیوں کے پیر ہے، انہوں نے کہا راوی نے چھڑ لے جا، راوی اپنے گھر لے جا، لے جا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے یہ بات کی ہے،
جا کر حضور سے پوچھ نہیں رہے کہ حضور یہ تو جھوٹا ہے، آپ بتائیے ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمایا پوچھ کر کروں تو پھر عشق کیا ہے؟ پوچھ سے کیا تو پھر وفاداری کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا کہتے ہیں کہاں سب سے گندا راوی، کافر راوی، روایت عظمت مصطفیٰ کی ہے، صدیق اکبر اس کے منہ پر چڑھ کر آئے، کہا میرے آقا کہتے ہیں اس سے بڑی بات بھی کرتے تو مان لیتا۔ روح المعانی اٹھا کر دیکھیے، بحر المحیط اٹھا کر دیکھیے، صاحب اس کلامی کے لدھنیہ اٹھا کے دیکھیے، تمام میں موجود ہے۔ جبریل آئے، حضور رب کہتا ہے اب ابو بکر نہیں صدیق ہے۔ اچھا صدیق کہتے کس کو ہے؟ امام راغب اصفہانی کو اٹھائے۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں صدیق وہ ہے جو سچ بولے۔ فرمایا دوسرا درجہ صدیق وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے۔ فرمایا صدیق وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے، صدیق وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ ہے جس سے جھوٹ بنے گا۔ امام راغب نے کہا جھوٹ بنے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے صدیق اکبر تو اس بات سے پہلے بھی سچ بولتے تھے، انہوں نے تو جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ دربار صحابہ میں دو صحابی ایسے ہیں، ایک سیدنا خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء، فضیلت مطلقہ جن کا صحرا ہے اور ترتیب خلافت میں اور دنیا کی ساری عظمتوں میں جو سب سے افضل ہے، ایک وہ صدیق، ایک مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم۔ دونوں شخصیات ایسی ہیں جو فطرتی سچے ہیں، فطرتی مومن ہیں، باپ کی پشت پر ہے جب بھی موحد، ماں کے رحم میں آئے تب بھی کلمہ پڑھنے والے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا تب بھی توحیدی، لیکن اتنا لمبا عرصہ گزرا سچ ہمیشہ بولا، لیکن خدا نے صدیق کہہ کر کبھی خطاب نہیں کیا۔ آج شروع کیا غوثیہ مسجد والوں ایسی چیخ و پکار نہیں لگائے، سلسلہ نقشبندیہ میں درجہ صدیقیت کا بھی ہے، لیکن صرف اللہ کرنے سے نہیں ملتا، مصطفیٰ کی غلامی سے ملتا۔ ہمارے علاقے میں کہا ذوالفقار نقشبندی، میں نے کہا چندرا پڑھے گا، یہ لیکن نہیں پڑھتا، میں نے کہا چندرا پڑھے گا آپ نقشبندی شبہ چندرا پڑھے گا، یہ لیکن نہیں، میں نے کہا اللہ سے تھوڑی ایمان دے دیں گے تمہیں، دل دے دیں گے، ہم تو دیکھیں گے یہ اللہ سکھایا کس نے تمہیں، پیچھے ہے کون؟ توجہ کیجئے، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں ایک منصب صدیقیت کا بھی ہے کہ جس میں دل ذاکر ہوتا ہے، لیکن دل کا ذاکر ہونا اور ہے اور ذکر کا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونا، ذکر کا مقبول ہونا اور ہے۔ سنیے میرے دوستو، حضرت ابوبکر نے پوری زندگی سچ بولا ہے، لیکن آج ان کو سچا صرف اس لیے کہا گیا کہ بے ادب کے منہ پر انہوں نے حضور کی عظمت کو قبول کیا۔ یہاں سے فائدہ مل گیا کہ راویوں کو نہیں دیکھتے، حضور کی عظمت کو دیکھتے۔ بولو سبحان اللہ، راویوں کو بولو راویوں کو نہیں دیکھتے، حضور سید عالم کی عظمت کو دیکھتے ہیں۔ ایک دو منٹ میں ایک بات مزید مکمل کر دوں آپ کے سامنے، توجہ رکھیں آپ۔ حضور علیہ السلام کی عظمت کے لیے کوئی شک کی چیز دل میں نہیں آنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا مزاج اور مشرب کیسے تھا، حضرت توجہ کریں آپ، توجہ سے ذرا سنیں آپ۔ سرکار نے جب ہجرت فرمائی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جب حضور آ گئے، میں مزاج بتا رہا ہوں، آپ بڑے شدت پسند ہے، میں نے کہا محبت میں شدت نہ ہو تو محبت کس چیز کا نام ہے؟ بلکہ ایک بات مسئلہ شیئر کروں آپ کے ساتھ، کہہ رہا کہ یہ سید افتخار صاحب کی مسجد میں جو ہم نے دیکھا نا، یہ ہم نے عرب میں نہیں دیکھا، ہم نے عرب میں کیا دیکھا؟ کہ یہاں پر صادری صاحب آئے، مصطفیٰ آئے، ساجد آئے، اور سب نے زور لگا کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرب میں رہا 20 سال، میں نے کہا آپ پنچر بنا رہے تھے وہاں، آپ عرب میں نہیں رہے، آپ نے عرب دیکھا بھی نہیں معذرت کے ساتھ۔ جس کو اچھی لگی میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا، جس کو بری لگی جو کرنا ہے کر لیتے۔ اور میری بات سنیں آپ اس حوالے سے، علم یہی سکھاتا ہے، علم کہ دی ہماؤس اگر مقون رسیدی تمام بولا حدیث، دین وہ ہے جو حضور تک لے جائے۔ توجہ کریں آپ، ایک ہمیں ہمارے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے نہیں یہ جو مسجد غوثیہ میں ہوا، میں 20 سال عرب میں رہا، میرا پاسپورٹ دیکھیں آپ، میرا پاسپورٹ دیکھیں، 20 سال میں عرب میں رہا، میں نے عرب میں کبھی ایسی محفلیں نہیں دیکھی، میں نے کبھی عرب میں دیکھا۔ میں نے کہا آپ نے عرب ہی نہیں دیکھے، میں نے کہا آپ نے دیکھے، آپ نے عرب نہیں دیکھے، آپ نہیں دیکھے، آپ نے عرب نہیں دیکھے۔ اور ڈرانا کسی اور چوڑے کو، مصطفیٰ کے غلام تیرے اس گھونسلے سے ڈرتے نہیں، تو نے عرب نہیں دیکھے، تو نے خارجی دیکھے۔
عرب ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں، عرب فاروق اعظم کو کہتے ہیں، عرب عثمان کو کہتے ہیں۔ آپ کعبے کے امام ذرا منبر سے نیچے اب مجھ سے بات کر، میں بتاتا ہوں افریقہ والوں کو بھی، پاکستان والوں کو بھی، ہالینڈ والوں کو بھی یہ عشق ملا ہے تو عرب والوں میں عرب میں رہا، میں نے کہا آپ عرب میں رہے ہی نہیں، آپ تو غلامی میں رہے کسی۔ کہنے کہ میں نے عرب والوں کو دیکھا، میں نے کہا نہیں دیکھا آپ نے عرب والوں کو۔ عرب والا علی ہے، عرب والا ابو بکر ہے، جو اگر بلال کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، عربوں میں اعلیٰ نسل والا ابو بکر فوراً انگوٹھے اٹھا کے کہا فرمایا دیکھو یہ میرا صدیق جو کر رہا ہے نا، ایسا جو کرے گا میری سبحان دے جائے۔ بولے سبحان اللہ۔ ہم نے عرب میں نہیں دیکھا، میں نے کہا 10-12 سال کی کہانی پھر سوال پوچھوں گا، یہ ابھی عرب میں نہیں، ہم نے عرب میں نہیں دیکھا، میں نے کہا آپ نے عرب نہیں دیکھے، توجہ ہے، سچ سنیا آپ نے عرب نہیں دیکھا۔ ہاں حضور کے عشق کے معیار پر اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہے تو کرے، کوئی ایسے ہی کسی سے مروب ہو جائے تو میں کسی کتے کی پرواہ نہیں کرتا، ایک بات میری سنیے آپ، اس لیے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ حضور کی عظمتوں کا اعتراف ہے۔ سنیں میرے دوستوں توجہ کے ساتھ، اور اس بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اہل عرب حضور سید عالم ہجرت کر کے آئے ابو ایوب انصاری کے گھر، آپ متفق مسلم شریف میں آئیے ضیافت کا بیان پڑھیے، آخری آئے، آپ کا گھر گراؤنڈ پلس 1 تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا گھر، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر گراؤنڈ پلس 1 تھا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ایوب ایک کام کر، اپنی بیوی بچوں کو لے کر اوپر والے کمرے میں چلے جا۔ کہنے کہ حضور یہ کیسے ہوگا، میں اوپر آپ نیچے۔ فرمایا سنو ایک بات، میرے مہمان بہت آئیں گے، میرے جاننے والے بہت آئیں گے، بار بار تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تنگ ہوگا، تو اوپر چلے جا۔ یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، یہ تو بچپن سے آپ پڑھتے آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری حکم تھا اس لیے اوپر چلے گئے۔ مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، رات کا وقت آیا، رات کا وقت آیا، سرکار دو عالم کا بستر نیچے والے فلور پر ہے، ٹھیک ہے، نیچے والے فلور پر ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں یہ بتا سرکار کا بستر کہاں لگا ہوگا؟ تو بیوی نے کہا اس طرف لگا ہوگا، تو اپنے بچوں سے کہا یہاں پیدل نہ جانا، بچوں نے کہا نہیں یہاں لگا ہوگا۔ توجہ ہے، ابے تو نے عرب دیکھیں کہاں، مجنون کے رائمنڈ میں نہیں آیا تھا، وہ عرب نہیں آیا تھا، وہ عشق بھی عرب میں ہی تھا۔ سرکار پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی ماں امام حسن کے گھر کی نوکرانی تھی، یہ اپنے ملفوظات میں لکھا سرکار اعلیٰ پیر محلی شاہ صاحب، اس کی ماں حضرت امام حسن کی گھر کی نوکرانی تھی۔ میں نے کہا مجازی بھی وہیں سے آیا، حقیقی بھی وہیں سے آیا۔ تو پتا چلا اہل عرب خشک نہیں ہوتے، وہ تر ہوتے ہیں، دونوں چیزیں وہیں سے آئی ہیں۔ توجہ کریں میرے دوستو، جتنی لیلا مشہور ہوئی اتنا تو کوئی مشہور نہیں ہوا، جتنا مجنو مشہور ہوا اتنا تو کوئی مشہور نہیں ہوا۔ میں نے کہا عشق مجازی میں یہ مشہور ہوئے، اور جتنا مشہور صدیق اکبر ہوا عشق وفا میں، اور علی المرتضیٰ ہوا عشق وفا کے اندر، ایسا پھر مشہور کوئی ہوا ہی نہیں۔ حقیقت کی مثال بھی وہی سے ہے، اہل عرب کا مثال۔ بولے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا ابو ایوب اوپر رہو، بس گفتگو ختم، اوپر رہو۔ اب رات کا وقت آیا، رات کا وقت آیا، اپنی بیوی سے پوچھنے لگے ذرا یہ بتا کہ سرکار کا بستر فلور پہ کہاں لگا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی یہاں لگا ہوگا۔ تو اپنے بچوں سے کہتے بس ادھر چل کر نہ جانا، چل کر نہ جانا۔ بچے نے کہا نہیں یہاں لگا ہوگا، چل کر نہ جانا۔ رات گزر گئی، صبح نیچے آئے کہ حضور میں اوپر نہیں رہ سکتا۔ یہ عرب ہے، کون ہے؟ عرب۔ حضور میں اوپر نہیں رہ سکتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی قرآن کی آیت تو مجھ پر نہیں اتری کہ اوپر نہیں رہنا، کوئی سند ہے آپ کے پاس انگوٹھا چومنے کی؟ میں نے کہا ان کے پاس کیا سند تھی؟ جو اوپر نہیں رکھے، جو ان کی سند ہے الحمدللہ ان کے تدبوں میں ہمارے پاس بھی وہی سند ہے۔ وہ سند وفاداری ہے، وہ سند عشق ہے۔ کہنے لگے حضور میں اوپر نہیں رہ سکتا۔ آقا نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں اوپر رہا، رات گزر گئی، سو نہ پائے، کیونکہ اوپر چلتے وقت یوں لگتا تھا کہ ہمارا پاؤں آپ کے جسم پر آ رہا ہے۔ اب بھی حدیث نہیں سمجھا، سنیا، یہ آپ کی مسجد بھی گراؤنڈ پلس 2 ہوتی ہے، نیچے قرآن کی الماریاں ہوتی ہیں نا، اوپر پیدل چلتے ہیں آپ، کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ ہے؟ نہیں سمجھا۔ گراؤنڈ پلس 1 کی اگر مسجد ہو
آپ نے دیکھی ہوگی نیچے قرآن کی الماریاں رکھی ہوتی ہیں. مفتی صاحب سے پوچھے حضرت نیچے قرآن کی الماریاں ہیں اور میں اوپر کے فلور پر پیدل چلتا ہوں, میرے بچے بھاگتے بھی ہیں, تو یہ گناہ کا کام ہے؟ وہ کہیں گے کہ محل تبدیل ہو گیا اور یہ روف جو چھت اس میں آ گئی ہے اس سے مسئلہ بدل گیا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن مسجد کی پہلے فلور پر رکھا ہے, اوپر لوگ تھے گناہ نہیں, لیکن صحابی کہتا ہے مصطفیٰ کا صرف بستر نیچے ہے, اوپر پیدل نہیں چلوں گا. یہ مزاج دیکھا آپ نے, یہ مزاج دیکھا, یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, یہ ان کا ادب تھا. حضرت اسما بن شریک جب وہ جنابت کی حالت میں ہوئے, غسل ان پر فرض ہوا, اپنے دوست سے کہا مجمع زوائد میں کہ جلدی سے جا حضور کا قجامہ باندھ دے. جب حضور بیٹھے کرسی پر, بیٹھنے کے ساتھ حضور نے کہا کہ آج یہ ڈوری کسی اور نے باندھی ہے, مجمع زوائد میں موجود ہے. جب حضرت اسما بن شریک دوڑتے ہوئے آئے, اس پر ایک مسئلہ سنیں آپ, حدیث تو آپ نے سنی ہے لیکن دیوانوں سے ایک بات سنیں آپ, اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک کرسی باندھ دی گئی, سرکار نے بیٹھنے کے ساتھ فرمایا کہ آج کرسی کسی اور نے رکھی ہے. اسرا جب دوڑتے ہوئے آئے, دوپہر میں ملے تو آقا نے فرمایا آج تو نے کرسی کیوں نہیں رکھی؟ کہنے کہ حضور میں جنبی ہو گیا تھا, مجھ پر غسل فرض ہو گیا تھا اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ آپ کی کرسی کو ناپاکی میں ہاتھ رکھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سند کہاں سے لایا, ذرا نس پڑھ اس پر, پڑھ نس اس پر, حوالہ پڑھ اس پر. میں نے کہا پڑھو حوالہ اس پر, اس کو ثابت کرو. اس کا ثبوت صرف عشق مصطفیٰ ہے, اس کا ثبوت صرف وفاداری مصطفیٰ ہے. سنیے, کہتے ہیں حضور میں ناپاک تھا اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ آپ کی کرسی کو ہاتھ لگاؤں. حضرت عثمان کہتے ہیں بلا مسست یدی علی فرجی منذ آیت رسول اللہ, فرماتے یہ میرا دائیں ہاتھ دیکھو, میں نے اس کو شرمگاہ پر نہیں رکھا کبھی. کیوں؟ کیونکہ اس سے حضور سے مصافحہ کیا. بولے سبحان اللہ. فرمایا سند پڑھو اس کی, سند ہے عشق مصطفیٰ. بولیے کیا ہے؟ کیا کہا حضور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں آپ کی کرسی کو ناپاکی کی حالت میں چھو لوں. اب سید افتخار شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھیں, حضور حضرت علامہ افتخار چشتی صاحب مدظر اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھیں, کسی بھی بزرگ سے مسئلہ پوچھیں کہ فجر کا وقت جا رہا ہو, فجر کا وقت جا رہا ہو اور بندہ ناپاک, اگر غسل کرتا تو نماز جاتی ہے, غسل کرتا نماز جاتی ہے. حضور میں کیا کہوں؟ سارے مفتیان کرام کہیں گے فوراً تیمم کر کے نماز پڑھ لیں, فوراً تیمم کر کے نماز پڑھ لے. 2 ضربے مار, 1 ضرب مار زمین پر, چہرے پر ہاتھ پھیر پٹی سے. لیکن وہ والا نہیں کہ بیگم سارا نور آ گیا اوپر, 1 ضرب مار زمین پر اور ہلکا سے غبار کو جھاڑ کر انگوٹھے سے, ٹھیک ہے, اس کو چہرے پر مال. دوسرے ہاتھ دوسری ضرب مار کر اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لے, یہ تیمم ہو گیا اور نماز پڑھ لے. اب آپ دیکھیں فرض نماز جا رہی ہے اور بندہ ناپاک ہے. مسئلہ سن لیجیے, بات ختم ہو رہی ہے. مسئلہ سن لیجیے, فجر کا وقت جا رہا ہے, کسی بھی نماز کا وقت جا رہا ہے, بندہ جنبی ہے اور اگر وہ غسل کرتا ہے تو نماز کا ٹائم جاتا ہے. مفتیان کرام کہتے ہیں فوراً تیمم کر اور نماز پڑھ لے. لیکن اسرا بن شریک جب جنبی ہوئے تو تیمم کر کے کرسی نہیں باندھی. وہ جو آپ کی کو سمجھا, تیمم کر کے کرسی نہیں باندھی. رب کی نماز تو تیمم سے ہو گئی, لیکن عشق کی نماز کے لیے غسل, عشق کی نماز کے لیے غسل تھا. خوب کہہ گئے حضرت اقبال کی محمد سے وفا تو نہیں. سب خوش ہو گئے حضور کی شان سن کر. میری اوقات کیا ہے کہ آپ میری تقریر کو آوا کریں گے, حضور کی شان میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. سب مل کر کریں آقا کی تعریف, سبحان اللہ. اقبال کہتے ہیں میدان محشر میں رب پوچھے گا کی محمد سے وفا تو نے. خوش ہو گئے سب, یہ وفا. فرمایا چہرے خود بخود روشن ہو جائیں. رب پوچھے گا کی محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے. چہرے روشن ہو گئے, وہ کہیں گے ہاں کی محمد سے وفا تو نے. تو جس کے چہرے نور والے ہو جائیں, جنہوں نے انگوٹھا چوما ہوگا, جنہوں نے حضور کے ماں باپ کا ادب کیا ہوگا, جنہوں نے صحابہ اور حسین کا ادب کیا ہوگا, جنہوں نے اولیاء کا ادب کیا ہوگا, ان کے چہرے روشن ہوں گے. اور رب کہے گا ہم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں. قبر میں پہلا سوال نماز کا, چپ کر چپ کر. جب ہم تیرے ہیں تو یہ جہاں چیز ہے, یہ جہاں
چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. غوثیہ مسجد والوں اللہ تمہیں آباد رکھے. بس مجھے جو کہنا ہے بس بڑبڑ کر دینا میرے لیے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن حضور کے خلاف کچھ نہ ہو, میرے آقا کی نسبتوں کے خلاف کچھ نہ ہو. اس لیے کہ تم نے مجھے دھکا مار کے گرا کے دیا نا تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن میرے محبوب کے نام میں یوں کر کے دیا دیکھا نا تو رب زمین سے اکھیڑ کر تحت سرا میں ڈال دیا. تو بس اس لیے سنگت اچھی رکھے آپ. سید افتخار شاہ صاحب موجود ہیں, افتخار چشتی صاحب موجود ہیں, یہ بزرگ علماء موجود ہیں, ان کے ساتھ اپنی سنگتوں کو جوڑیں, نسبتوں کو جوڑیں. آپ کہتے ہیں جی نماز بھی ہم نے سیکھنا ہے, روزہ بھی سیکھنا ہے, اور اللہ کی راہ میں کچھ وقت بھی دینا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے صحیح عقیدہ اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, اچھے لوگ ہیں, عقیدے کے اچھے لوگ ہیں, نیتوں کے اچھے لوگ ہیں, سنگتیں اچھی ہیں, عقیدہ اچھا ہے, اپنے بچوں کو ان کے ساتھ سفر بھی کر رہا ہے, ان کے ساتھ بھیجے بھی. یہ کیا ہوگا؟ آپ نے ان کے ساتھ میں کیوں بھیجوں؟ میں نے کہا گھی اپنی پلیٹ میں رہے گا, گھی جو ہے وہ اپنی پلیٹ میں رہے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ناموس مصطفیٰ پر وحدت عطا فرمائے, حضور کی عظمت پر اللہ ہمیں وحدت عطا فرمائے, اور یہ عقیدہ ہمیں عطا فرمائے. مل کر کہیے اب میری نگاہوں میں سرے بات جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. اللہ مشکوک طنز ہے خوش سے دور رکھے, اللہ عاشقوں سے منور چہرے اور جن کے سینوں سے عشق جاری ہوتا ہے ان کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے رکھے. نوجوانوں اسلامک ویب سائٹ کو سرچ کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ لینا, اسلامک پوسٹوں کو پڑھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لینا. ہاں بڑے درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اسلام کے نام پر ہی دھوکہ دیا جا رہا ہے, لہذا بکری جب تک اپنے ریوڑ میں رہتی ہے شیطان اس پر حملہ نہیں کرتا. سارا خزانہ آپ کے پاس موجود ہے, ان سے پوچھیں کون سی کتاب پڑھنی ہے, کہاں جانا ہے, کوئی کمی ہو تو پھر بات ہونا. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ کرنے کی اور حضور کی شفاعت کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.